الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ قابل احترام پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس دنیا میں اپنے قدرت سے سارے نظام کو بنایا ہے۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، زمین کے اندر میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ آسمان اللہ نے بنایا اور آسمان کے اوپر اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے اور ایک اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ حق تعالی شانہ کو اس کے بنانے میں نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ کوئی تھکان ہوا، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی۔ تنے تنہا ایک اللہ نے پورے نظام کو اپنی قدرت سے بنایا۔ بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے بنایا، بڑے بڑے جانور ہے سمندروں میں، ایک ایک مچھلی جو ہے وہ کوئنٹل کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اسے بھی اللہ نے بنایا۔ اور جنگلوں میں رہنے والے ہاتھی اور ہاتھی سے بڑے بھی جو جانور ہے ان سب کو اللہ نے بنایا اور سب کو حق تعالی شانہ سب کی تعداد کو جانتا ہے، عدد بھولا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے کوے ہیں اسے بھی جانتا ہے، دنیا میں کتنی چوٹیاں ہیں اسے بھی جانتا ہے، سب کو برابر جانتا ہے۔ سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، وہ پاک ذات ہے جو سب کی تعداد کو جانتی ہے۔ اور پھر حق تعالی شانہ سب کو روزی پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو، جو کسی کو حق تعالی شانہ بھولتے نہیں۔ سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، کسی جاندار کو حق تعالی شانہ بھولتے نہیں، ہر ایک کو اس کی روزی پہنچاتے ہیں، پھر جو کھاتا ہے وہ روزی پہنچاتے ہیں۔ دانا چگنے والے جانوروں کو دانا دیتے، گھاس کھانے والوں کو گھاس دیتے، جس کی جو خوراک ہے وہ خوراک برابر اسے دے رہے، اور پھر اتنی جتنی اس کی کھانے کی اس کی مقدار ہے، جو ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہے اسے ٹنوں کے حساب سے دیتے، جو منوں کے حساب سے کھاتا ہے اسے منوں کے حساب سے دیتے، جو کلو کے حساب سے کھاتا ہے اسے کلو کے حساب سے دیتے۔ سب کو حق تعالی شانہ روزی پہنچاتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کی تعداد کو جانتے ہیں، سب کی پرورش کو کرتے ہیں۔ یہ پورا نظام حق تعالی شانہ نے بنایا ہے اور حق تعالی شانہ نے اس پورے نظام کو چلایا ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے ان سب میں سے ایک کو اپنے لیے چنا ہے، ایک کو
सारे बड़े बड़े जानवर और सब कुछ है, उसमें से फरमाया कि मैंने ये इंसान तुझे अपने लिए चुना है, बाकी जो कुछ है ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है। सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, सितारे तेरे लिए, दरिया तेरे लिए, सारे जानवर तेरे लिए, सबको मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। तो कश्ती बना, जो बना, समंदरों में चल, ये समंदर मुसख्खर है तेरे लिए। जमीनों में चल फिर, ये जमीन अगर तू 100 मंजिला इमारत बनाएगा तो ये जमीन किसी दिन तुझसे एहतिजाज नहीं कर सकती। क्या साहब क्या लगा रखा है, कितना वजन डाल रहे हो मेरे पर। तो अंदर बोरिंग करके 5000 फीट अंदर चला जा, ये जमीन किसी दिन एहतिजाज नहीं करेगी। क्या कर रहे हो, मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाया है। बड़े बड़े ऊंट जैसे जानवरों को मुसख्खर करके इस्तेमाल कर, सवारी में इस्तेमाल कर। अब तो लोगों ने उसकी ऊंट गाड़ियां बनाई, इस्तेमाल कर, ये किसी दिन एहतिजाज नहीं करेगा। बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें, सबको अल्लाह ने बनाया और इंसान से कहा कि देख मैंने इसे तेरे लिए बनाया, जो कुछ है ये तेरे लिए। बस एक बात है कि मैंने तुझे अपने लिए चुना है, तुझे मैंने ऐसे बनाया है। लम यसाओनी अर्दी वला समाई, ला यसाओनी अर्दी वला समाई, ये इतनी बड़ी जमीन मुझे सहार नहीं सकती, इतना बड़ा आसमान मुझे सहार नहीं सकता। वलाकिन यसाउनी कल्बु अब्द मोमिन, मोमिन बंदे का दिल मुझे सहार सकता। इसलिए पूरे निजाम को इंसान में तेरे पीछे लगा रहा हूं। जमीन आसमान, जमीन में जो कुछ होगा, बारिश ज्यादा आएगी तो तेरी वजह से, जलजले आएंगे तो तेरी वजह से, दुनिया में अमन आएगा तेरी वजह से, शांति आएगी तेरी वजह से, इंसाफ आएगा तो तेरी वजह से, बारिश वक्त पर आएगी तो तेरी वजह से, दुनिया में अमन कायम होगा तो इंसान तेरी वजह से। जमीन आसमान, चीजें, सितारे, ये सारा सब कुछ हो जाए, इससे दुनिया में नहीं होगा। ए इंसान, मैंने तुझे चुना है और दुनिया का निजाम मैंने रखा है तेरे बदन से निकलने वाले अमाल पर। तेरे बदन से जो अमाल निकलेंगे उस पर सारा दारोमदार है। तुझे इज्जत माल से नहीं मिलेगी, तुझे इज्जत मुल्क से नहीं मिलेगी, तुझे इज्जत हुकूमत से नहीं मिलेगी, तुझे इज्जत बड़े बड़े मकानात बनाने से नहीं मिलेगी। तेरा सुकून, तेरा चैन मैंने कायनात में नहीं रखा। पूरी दुनिया का तू बादशाह बन जाए, लेकिन तेरे दिल का सुकून तो मेरे पास है और मैंने उसके लिए रखा है तेरे बदन से निकलने वाले अमाल अगर सही है तो तू भूखा होगा चैन से होगा, तू झोपड़े में होगा चैन से होगा, तू फटे पुराने कपड़े पहनेगा चैन से होगा, तेरी सवारी में गधा होगा तो भी तू चैन से होगा। और ये इंसान अगर तेरे बदन से निकलने वाले आमाल सही नहीं है तो तू हवाई जहाजों में उड़ेगा, तू बड़े बड़े फ्लैटों में रहेगा, तू सोने चांदी के नक्शों में रहेगा, ऊंची ऊंची गाड़ियों में फिरेगा, लेकिन तेरे अंदर का चैन और सुकून नहीं होगा। हक़ ताला शान ने इस इंसान को आमाल पर, इसलिए अल्लाह जल्ल शान ने सिर्फ इंसानों को पैदा नहीं किया, पैदा करने के बाद हर जमाने में हक़ ताला शान ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपनी मर्जी से जी में जो चाहे, अंधे बनकर। इसलिए कि इंसान तो अंधा है। मैं अभी इस तरफ सामने देख रहा हूं तो दाएं से मैं अंधा हूं, बाएं से मैं अंधा हूं, कौन आ रहा है जा रहा मुझे क्या पता। पीछे से मैं अंधा हूं, ऊपर से मैं अंधा हूं, नीचे से मैं अंधा हूं। एक तरफ देखता हूं तो 5 जिहत मुझे मालूम नहीं। मैं सुनता हूं तो कितना, कुछ फीट के बाद में अगर वो करीब भी आ गया तो 3 आदमियों ने बात एक साथ शुरू की, किसी एक की नहीं समझ पाऊंगा।
دیکھنے کی سے انسان کی طاقت کمزور، سننے کی سے انسان کی طاقت کمزور. علم اس کا اتنا کہ پیچھے کا ٹھیک ہے 30-40 سال کے کچھ اپنی چیزیں بیان کر سکتا ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد یہ مرنے والا ہے، اسے پتا نہیں. اس کا علم اتنا ہے. اب یہ ناقص آدمی کوئی راستہ چنے گا تو ناقص ہوگا. اندھا کوئی راستہ بتائے یہ چلو کیا ہوگا. انسان اپنی عقل سے کوئی راستہ چنے گا تو کہاں جائے گا؟ کھڑے میں جائے گا. انسان کی اندھے کی ناکامی یہ نہیں ہے کہ وہ اندھا ہے. اندھے کی ناکامی یہ ہے کہ کسی دیکھنے والے کی بات کو نہ مانے، یہ اس کے خسارے کی چیز. ساری دنیا میں جتنے انسان آئے یہ آخرت کے اعتبار سے اندھے ہیں، کیا ہونے والا ہے. لیکن اللہ نے ان سب ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جو اللہ کی طرف سے آئے اور انسانوں کو راستہ بتایا کہ تمہاری زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہے. اب جس نے نبی کی مانی، اس لیے کہ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اسے تو آزمائش کا گھر بنایا ہے. تو آزمائش اگر نظر جو آتا ہے وہ ہے نہیں اور جو ہے وہ نظر آتا نہیں. نظر آتا ہے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے نہیں. نظر آتا ہے کہ دوا سے شفا ملتی ہے. اگر شفا دوا کھانے سے ملتی تو ایمبولینس کیوں ہے دوا خانوں میں؟ بہت سے جیتے ہیں بہت سے مرتے ہیں. اگر دوا سے ملتی تھی تو نا شفا دینے والا کوئی اور ہے اور وہ نظر نہیں آتا. بھوک دور کرنے والا کوئی اور ہے، نظر نہیں آتا. اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی، امتحان ہے، آزمائش. اب یہاں حق تعالی شانہ نے نبیوں کو بھیجا. سب کے آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کو بتایا. سب کو، پوری عام انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ تم دنیا میں جو آئے ہو یہ تمہاری نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ. نہ اپنی مرضی سے تمہارا خاندان منتخب ہوا ہے، نہ تمہاری اپنی مرضی سے تمہاری لینگویج، تمہاری زبان منتخب ہوئی. ہم میں سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ کیا دنیا میں جانا چاہتے ہو. ایسے ہی جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو کوئی نہیں پوچھے گا صاحب جانا ہے آپ کو، کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھے گا. ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں. کسی نے بھیجا ہے، آئے ہیں اور جب وہ بلائے گا جانا ہے. ہمیں یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہیں کون سی زبان چاہیے، مراٹھی والوں میں پیدا کروں، اردو والوں میں پیدا کروں، انگریزی والوں میں پیدا کروں. نہ ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ تم بزنس مین کے گھر میں جانا چاہتے ہو یا کاشتکار کے گھر میں جانا چاہتے ہو یا کسی ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونا چاہتے ہو. نہیں، اس نے جو پسند کیا وہاں بھیجا. اب یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس دنیا میں تم جو چاہو وہ نہیں ہوگا، لیکن تمہیں کچھ اعمال، کچھ چیزیں دی جاتی ہے. اگر یہ کر کے آئے تمہاری زندگی میں انعام ملے گا. یہ دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، کچھ ذمہ داریاں تمہیں سونپی، کچھ چیزیں ہم تمہیں دیں گے، وہ ہماری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کے مالک نہیں.
ہر آدمی کو جان دی ہے، یہ جان کا مالک نہیں۔ میری جان ہے، میں جہاں چاہے لگاؤں، میری آنکھ ہے جو چاہے دیکھوں، میری زبان ہے جو چاہے بولوں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ لائٹاں بند کرو، میرے آگے سے بند کرو، میری دونوں آنکھوں میں تکلیف ہو رہی۔ میں اپنے بدن میں جس مالک کو نہیں، تمہاری نہیں ہے، تمہیں دی ہے، امانت ہے تمہارے پاس۔ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، تم مالک ہو، دنیا میں مالک بنایا ہے، لیکن امانت ہے تمہارے پاس۔ ایک ایک پائی کا حساب ہم لیں گے۔ لا تزال قدم عبد مومن حتی یسأل عن خمس، حساب کی جگہ سے ایمان والے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ زندگی امانت کے ہم نے دی تھی، کہاں لگائی؟ ایک ایک منٹ کا حساب، اور حساب اس رب کے سامنے دینا ہے کہ جہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مال ہے اپنا، تمہارا نہیں، ہمارا ہے، ہم نے دیا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے۔ اس کی ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنی مرضی سے کمایا، اپنی مرضی سے خرچ کیا، نہیں، اس کا حساب۔ تیسری چیز، ہر انسان کو اللہ نے اپنی طرف سے صلاحیتیں دی ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں صلاحیت ہے، جو بہت والے کچھ نہیں کر سکتے اور وہ ہاتھ سے اپنا وہ کام کر لیتا ہے۔ بہت سے دماغوں میں صلاحیت ہے، بہت سی زبانوں میں صلاحیت ہے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب ایک بات کو کہنے کے لیے وہ یعنی کہ وہ اصل میں یہ اصل مسئلہ یہ تھا، ایک چھوٹی سی بات پہ 10 منٹ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھا نہیں پاتا۔ یہ کس نے دی؟ اس کے باپ نے، اس کی ماں نے۔ اس کے باپ کے پاس تو 4 بچے اس اللہ نے دیے تھے، اس میں سے ایک ڈاکٹر بنا، ایک انجینئر بنا، اور ایک پاگل آیا۔ اگر کوئی ماں چاہتی ہے اپنا بچہ پاگل ہو؟ معلوم نہیں، یہ صلاحیتیں ماں باپ نے نہیں دی، اسے اور نے دی۔ کسی کو سمجھانے کی صلاحیت ایسی دی کہ بہت بڑی چیز ہے، 1 منٹ میں۔ دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے یہ وکیلوں کو، بعض وکیل اپنے الفاظ پر پیسے لیتے، فیس لیتے۔ تمہارا یہ کیس ہے، اس کیس میں جتنے الفاظ بولوں گا، جتنے کلمات بولوں گا، ہر کلمے پر اتنے لوں گا، اور کیس جیت جاتے۔ یہ صلاحیت کس نے دی؟ انسان کے میرے اور آپ پہ جو صلاحیت ہے وہ ہماری خاندانی نہیں ہے، ہمارے باپ نے نہیں دی ہے، ہماری ماں نے نہیں دی ہے۔ اس صلاحیت کے متعلق سوال ہوگا، کہاں لگائی؟ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے انبیاء کو بھیجا، اور سب کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ایسے بڑے نبی کی امت میں حق تعالی شانہ نے ہمیں بھیجا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر آئے کہ جس زندگی میں آدمی سرکار کے طریقے پر چلا تو پھر کوئی چیز دنیا نہیں رہتی، اور بڑی سے بڑی عبادت کو دنیا کے لیے کیا تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ بڑے سے بڑا کام کسی اور کے لیے کیا تو سب عبادت نہیں، اور دنیا کے کام کیے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے تو فرمایا یہ دنیا سمجھ رہی کہ دنیا دار ہے، اور اللہ کیا اس کا اونچا مقام۔ التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والصدیقین، سچا امانت دار تجارت کرنے والا۔ اب دنیا اس کو تاجر کہتی ہے، حدیث بھی اسے تاجر کہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی پر کے طریقے پر تجارت کر رہا ہے سچائی امانت داری کے ساتھ۔ تو دنیا میں تو تجارت کی اس نے، لیکن جس دن مرا تو دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہیرو کا تاجر مر گیا، کپڑوں کا تاجر مر گیا، لیکن وہاں ان کا یہ وہ تاجر ہے جس کو صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کیوں؟
اس نے نمازیں پڑھی اس لیے کرنا، وہ اس نے اپنے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ اپنی تجارت کو سرکار کے طریقے پر کیا۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، شام کو مزدوری سے جب واپس آتا ہے تو کچھ لوگ اپنی مزدوری لے کر آتے ہیں، کوئی 500، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 3000، اور کچھ وہ ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار، کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اپنے نبی کے طریقے پر مزدوری کرتا ہے۔ تو شام کو یہ دو چیزیں لے کر آتا ہے، اپنی مزدوری بھی لے کر آتا ہے اور مغفرت کا پروانہ بھی لے کر آتا ہے۔ من امسا کالم بنا عمل یدئی امسا مغفورا لہ، جس نے شام اس حالت میں کی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے تھکا دیا، اس حال میں اس نے شام کی ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جا رہا ہے، آخرت بنتی چلی جا رہی، تجارت کر رہے، زراعت کر رہے، کاشتکاری کر رہے، اور کاشتکار کو پوری کاشت کے ذکر کا ثواب کاشتکار کو مل رہا ہے، پرندے جانور جو نقصان کرتے ہیں وہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ زندگی اللہ کے نبی والی وہ زندگی گزاری، تو پھر دنیا میں اس کے لیے راحت، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے، کس کے؟ ان کا راحت۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ایمان اور اعمال کے ساتھ ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں۔ یہاں نہیں کہا کہ مال بڑھا دیا جائے نا، ایمان اور تقوی پر حق تعالی شان و برکتوں کے دروازوں کو کھولے، ہر عمل ہمارا۔ اب نکاح انسان کی ضرورت ہے، جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے، یہ کھانا کمانا بھی دین بن سکتا ہے، کھانا کھانا بھی دین بن سکتا ہے۔ ایسے انسان کی ضرورتوں میں سے نکاح ہے، اس کی ضروریات۔ نکاح یہ قومی چیز نہیں، بہت بڑا مغالطہ لوگوں میں ہو رہا ہے۔ نماز کو یہ عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو یہ عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو یہ عبادت سمجھتے ہیں، حج کو یہ عبادت سمجھتے ہیں۔ حج میں جانے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں کیا کروں، زکوٰۃ کے متعلق علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ چونکہ اسے عبادت سمجھتے ہیں، روزے کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں چونکہ اس کی عبادت سمجھتے ہیں، نماز کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں کہ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نکاح ہے کیا؟ نکاح عبادت ہے، اور زندگی میں ایک بڑی بھاری عبادت ہے۔ نماز کی عبادت تو 10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، روزے کی عبادت تو کبھی 12 گھنٹے اور کبھی 15 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، حج کی عبادت تو حج کا احرام 7 کو باندھے گا تو 12-13 کو اس کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہ نکاح ایسی عبادت ہے کہ عام طور پر جوانی میں آدمی شروع کرتا ہے اور بڑھاپے پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے کہا، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان کہا ہے۔ نکاح کے فضائل ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اس لیے نکاح قومی چیز نہیں، یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو اس کے طریقے سے کیا جائے گا تو نکاح کے منافع آئیں گے، اور نکاح کو اپنی مرضی سے کیا جائے گا تو جیسے روزہ اپنی مرضی سے آدمی کرے گا تو کیا ہوگا؟ نکاح اس لیے اس کا طریقہ ہے، نکاح عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے فضائل بیان کیے۔
پہلی چیز غلط فہمی جو ہم میں ہوتی ہے کہ اب صاحب نکاح ہماری اپنے آپ ہر ایک کا رواج ہے، یہ مہمانوں کا رواج، یہ مومنوں کا رواج، یہ پٹھانوں کا رواج، تو نمازیں بھی ایسے ہی ہے۔ پٹھانوں کی نماز الگ، مومنوں کی نماز، مومنوں کی نماز الگ، مغلوں کی نماز الگ، ایسا ہے بھائی؟ تو بولو یار، نماز سب ایک ہے، عرب ہے تو عجم ہے تو، مکی ہے تو مدنی ہے تو، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، پناما میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں، جہاں بھی ہے ایمان والا ہے، ان کا نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے ہر جگہ، صبح صادق پر شروع کرو، غروب آفتاب پر پورا کرو۔ وہ قومی نہیں ہے، وہ ملکی نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ ایسے نکاح عبادت، یہ قومی طریقہ جو آیا وہ ہمارا بگاڑ۔ اس دن سے ہم پریشانیوں کا، اس لیے کہ نکاح جب اس کے طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا نکاح سے برکتیں آتی، اس لیے نکاح کے بعد کی دعا کیا ہے؟ دلہے کو کیا دعا دینے کی؟ نہ لی ہے کسی سے، نہ دی ہے کسی سے، لیکن نکاح اپنا قومی رواج ہے، اپنی قوم کو سمجھا تو گھوڑے پر بیٹھتا، ہماری قوم کا رواج ہے۔ صحیح طریقہ معلوم۔ اب اللہ کے نبی نے کیا دعا؟ بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، بارک اللہ علیک، تم دونوں پر اللہ کی برکت آ گئی، وجمع بینکما بالخیر، تم دونوں کو خیر پر جمع کر۔ فرق نہیں ہوگا، اس یہ نہیں ہوگا کہ صاحب کسی اور طریقے سے تم نکاح کرو گے تو نہیں ہوگا نا۔ نکاح میں اگر تقوی رکھا ہے اور تقوی زندگی میں ہے تو نکاح میں برکت آئے گی، اور اگر نکاح میں تقوی نہیں ہے تو پھر حقوق کی پائمانی ہوگی، اور جب حقوق کی پائمانی ہوگی تو پریشانی آئے گی، برکت آئے گی۔ اسی لیے خطبے میں جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے متعلق نہیں ہوتی، تمام آیتیں عام طور پر جو پڑھتے ہیں اس میں تقوی کی آیت، تقوی چاہیے، اس لیے نکاح ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم برکت چاہتے ہو، اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، بڑا ہی برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ نکاح کیا ہے؟ نادان ماں، نادان باپ اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ نکاح کیا ہے؟ دکان کھولے گا تو کسی مولوی صاحب سے لا کر کے دکان کا تالا کھلوائے گا کہ مولانا دعا کرو، یاسین شریف پڑھو۔ گھر بنائے گا تو کسی اللہ والے کو لے جائے گا۔ نکاح کیا ہے؟ ایک بچے اور بچی کی زندگی کی ابتدا ہے، یہ اپنی زندگی بنا لے، اس لیے کہ نکاح نہیں کرے گا تو بچہ زندہ رہے گا کتنے سال؟ 40، 50، 60 سال مر کے چلا جائے گا۔ بچی کا نکاح نہ ہوا، مر کے بوڑھی ہو کر چلی جائے گی۔ یہ دونوں بچے اور بچیوں کی زندگی کی ابتدا ہے کہ کیا اب ان کا خاندان چلے گا۔ آج یہ 2 ہوئے ہیں، کل 3 ہوں گے، کل 4 ہوں گے، کل 10 ہوں گے، ان کے پوتے ہوں گے، ان کے نواسے ہوں گے، اس کی ابتدا ہے۔ اب اس ابتدا کو یہ کیسے کرتا ہے؟ کم سے کم 3-4 دن پہلے نادان باپ، میرے بیٹے کی شادی ہے، دنیا کو پتا چلے، اب ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ کے حکم توڑ رہا ہے، اس نکاح میں برکت پائے۔ یہ تو 4 دن کے لیے بوڑھا خوش ہو کر کے میرے بیٹے کو بتا دیا دنیا کو، فلاں نے اپنے بیٹے میں اتنے لاکھ خرچ کیے تھے،
اس کے لیے زہر ڈالا اپنے بیٹے کی زندگی. اس نادان کو پتا نہیں، اس نادان ماں کو پتا نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی زندگی میں اجیرن کر رہی ہے. برکت تو اللہ کے نبی کی طریقے سے. اللہ کا شکر ہے، دنیا میں اللہ کا شکر ہے، بڑے بڑے لوگ ایسے ایسے لوگ ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں سنا سعودیہ میں ایک نوجوان جو ملینر تھا، کروڑ پتی، اس کا نکاح ہوا پورا سنت طریقے سے. رات کو گھر میں گیا، اپنی دلہن سے سلام کر کے داخل ہوا. اس نے سلام کا جواب دیا. اس نے اپنی دلہن سے مخاطب کیا، دیکھ اللہ نے ہم دونوں کو کا جوڑا بنایا اور منتخب کیا. آج کا دن پھر دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں. آج ہم دونوں پہلی مرتبہ جمع ہوئے، کیوں نہ ہم اللہ کے حمد سے شروع کریں. بچے بھی دیندار تھے، صالحہ تھے. ٹھیک ہے آپ جو فرمائیں. چل ہم نماز پڑھتے ہیں. میں نماز پڑھاتا ہوں تو میرے پیچھے 2 رکعت پڑھتے. ابتدا یہاں سے، خرافات سے نہیں. اس نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے بھی اس کی بیوی بیگم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد یہ دعا مانگتا رہا. بیوی میاں بیوی دونوں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. وہ رو رہا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، دونوں. جب یہ اپنی بات ساری کہہ چکا تو بیوی سے کہا کہ تیری بھی کچھ تمنائیں ہوگی، تو مانگ، میں آمین کہتا ہوں. یہ ہے زندگی کی ابتدا. زندگی کی ابتدا ویڈیو سے ہوگی. زندگی شروع. یہ بچے اور بچہ یہ بیچارے کیا ہے. میں تو عام طور پر دلہوں سے یہ کہا کرتا ہوں، بیٹو یہ تو سارے کے سارے ہٹ جائیں گے، لیکن زندگی تمہاری شروع ہو. خدا کے حکموں کو توڑنے سے اس کی برکتیں، اس کی نحوستیں تمہاری زندگی میں آئے. سنبھالیے اپنے آپ کو. اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور وہ طریقہ آئے گا زندگی میں. اسی لیے کہہ رہے اللہ کی راہ میں نکلو، پھر برکتیں دیکھو. ایمان بنے گا، یقین بنے گا. یقین بنے گا، تمام شعبوں میں دین آئے گا، اور پھر یہ دنیا بہار ہوگی، یہ دنیا رحمت ہوگی. میاں بیوی کے لیے رحمت، بیوی میاں کے لیے رحمت. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، اسے اپنی چیز پر سمجھو. نکاح عبادت ہے اور اس کو ایسے کرو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. زندگی کے ہر شعبے میں دین آئے گا، اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت بنے گی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کرو گے؟ اچھا، یہ پورے مجمع سے میری ایک درخواست، پورے مجمع سے، یہ بچے ہمارے بچے، ہمارے مسلمان بھائی